سورة المومنون آیت نمبر 12. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے پچھلی 11 آیتیں فلاح اور کامیابی یعنی کیا چیز تمہیں کامیاب کر دے گی، اللہ تعالیٰ سے قریب کر دے گی، قیامت کے دن بخشش کے قابل ہو جائیں گے، اس کی ایک شارٹ لسٹ آ گئی تھی. اور آیت نمبر 12 سے ہم کانٹیکسٹ کو جوڑنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں کس طرح سے بات شروع ہوتی ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ یقیناً ہم ہی نے پیدا کیا ہے انسان کو، من سلالۃ من تین مٹی کو کہتے ہیں، مٹی کے سلالہ سے. سلالہ کہتے ہیں ٹیکسچر کو، مٹی کے جوہر سے، مٹی سے ہم کو انیشیٹ کیا گیا. تو ہم نے تمہیں مٹی کے ٹیکسچر سے پیدا کیا. ثم جعلناہ نطفہ، پھر بنایا ہم نے اس کو نطفہ بنایا. وہ کس طرح، کس وقت نطفہ کہاں پر ٹھہرتا ہے ماں کے رحم میں اور انسان وجود میں آتا ہے. تو اس کی طرف اشارہ ہو گیا کہ پھر بنا کر رکھا ہم نے اس کو ایک نطفہ فی قرار مکین، ایک قرار جگہ پر، یعنی ایک محفوظ جگہ پر، یعنی ماں کے رحم میں، پیٹ میں. ثم خلقنا النطفہ، پھر نطفہ کیا بن گیا؟ اللہ فرماتے ہیں پھر بنایا ہم نے نطفے کو خون کا لوتھڑا. یعنی آپ دیکھیں کہ کتنی پرانی کتاب، اور یہ آپ کو پورا پروسیس دیتی ہے جو آج آپ بالکل ویڈیو کی شکل میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اور الٹرا ساؤنڈ، یہ تمام چیزوں نے ہمیں جو بتایا وہ قرآن نے آپ کو پہلے سے انفارم کیا کہ انسان ایکچولی مٹی کے جوہر سے پیدا ہوا ہے، پھر نطفے سے اس کی پوری خلقت بنتی ہے، اور نطفہ پہلے خون کا لوتھڑا بنتا ہے جس کو ہم کلاٹ کہتے ہیں. پھر بنایا ہم نے فخلقنا العلقہ، علقہ جو کلاٹ کو کہا جاتا ہے. پھر بنایا ہم نے اس خون کے لوتھڑے سے بوٹی کو، پھر یعنی وہ اور مضبوط ہوئی، گوشت کے جیسے ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فخلقنا المضغہ، پھر بنایا ہم نے اس بوٹی کو عظاما، اس کو ہڈی بھی شکل میں دے دی، اس کے اندر ہڈی بھی وجود میں آ گئی. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پس پہنایا ہم نے اس ہڈی پر گوشت. یعنی آپ نے دیکھا کہ پورے پروسیس کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ شارٹ کٹ میں سمجھا رہے ہیں. پھر انشأناہ خلقا آخر، پھر اٹھایا ہم نے اس کو ایک دوسری ہی مخلوق کی صورت میں. یعنی پہلے وہ ایک نطفہ تھا، پھر کس طرح سے وہ گریجولی چلتے ایک رحم مادر میں، جس میں اللہ فرماتے ہیں محفوظ جگہ ہے، اور اس پر پروردگار نے اسے ایک نئی خلقت عطا فرمائی. فتبارک اللہ، بڑی ہی بابرکت ہے اللہ کی ذات، رحمتوں اور فضیلتوں کے مالک ہیں اللہ، اور احسن الخالقین ہے، بہترین پیدا فرمانے والے ہیں. واقعی جب آپ کو اللہ کا احساس نہیں ہوتا تو بڑی سے بڑی چیز میں آپ کو اللہ نظر نہیں آتے ہیں. پھر جب آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے بارے میں پڑھنے لگتے ہیں تو جو چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ آپ دیکھ کر حیران ہوں گے ایک ایک چیز، جبکہ ان بچوں کو آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا. چھوٹے سے بچوں کو، پیدائشی بچوں کو آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا. لیکن جب ہمیں اللہ تعالیٰ کا احساس ہو جاتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی باتیں سمجھ میں آنے لگ جاتی ہیں، تو وہ پیدائشی بچہ، وہ دیکھتے ہی ہم صرف اللہ کو یاد کرتے ہیں. ہم بعد میں کہتے ہیں ناک اس پر گئی، ہونٹ اس پر گیا، آنکھیں اس پر گئی، پیشانی اس پہ گئی. لیکن اس سے پہلے اللہ والے لوگ، اللہ کو سمجھنے والے لوگ صرف اللہ کی اس کریشن پر اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ اللہ آپ کی کیا شان ہے.
ہر چیز مائکرو، ہر چیز آپ نے اس میں ڈال دی ہے، اور یہ آپ کی پیدائش کا کتنا بڑا اعجاز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں اللہ کی محبت اور شان کو ہر پل یاد رکھنا نصیب فرمائے۔ لیکن اب آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آیت نمبر 11 تک بتایا کہ کامیابی کے کیا راز ہیں، کامیابی کس طرح سے ہوگی، وجود میں آئے گی قیامت کے دن۔ پھر ہماری پیدائش کی طرف توجہ دی۔ اب اس کے بعد دیکھیں آپ تھرڈ سٹیپ، سورہ مومنون کا آپ تھرڈ سٹیپ پر آ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ثم انکم بعد ذلک لمیتون، تم اس بچے کی صورت اختیار کرنے کے بعد جوان ہوتے ہو، بڑے ہوتے ہو، اللہ جو عمر تمہارے لیے چاہتے ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا، لیکن کیا ہے کہ تم اس کے بعد البتہ میت ہو جاؤ گے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر بے شک تم قیامت کے دن اٹھائے کھڑے کیے جاؤ گے۔ یعنی اگر آپ غور کریں آیتوں پر تو تمہاری کامیابی اللہ تمہیں اور مجھ کو کبھی بھی جہنم میں ڈالنا چاہتے نہیں ہیں۔ اللہ کی چاہت کہیں سے بھی نظر نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو جہنم میں ڈالنا چاہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ ہماری اپنی شناخت کرا رہے ہیں کہ تم نے ایک دن پھر میت ہونا ہے، پھر تم کھڑے کیے جاؤ گے، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا، اور البتہ یقیناً پیدا کیا ہم نے فوقکم، اوپر تمہارے، سبع طرائق، 7 راستے، 7 آسمان، وما کننا عن الخلق غافلین، اور نہیں ہیں ہم پیدائش کے ساتھ، جو تمہاری پیدائش کے بارے میں کچھ بھی غفلت برتنے والے۔ یعنی اب آگے آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے تمہارے لیے کیا کچھ پروویژن اس دنیا میں رکھا، کیا کچھ تمہارے پلنے، پھیلنے، پھولنے کا سامان رکھا۔ یعنی ہم نے صرف تم کو لا کر ماں کے پیٹ سے کھڑا نہیں کر دیا، ہم نے تمہیں پراپر سوچ وچار کے بعد پیدا کیا، اور پھر تم ایک دن میت ہوگے، پھر تمہیں قرآن دیا، پھر تمہیں انبیاء دیے، تمہیں زندگی کا مقصد بتایا، پھر تمہارے لیے تمام فیسلٹی رکھی۔ ہم تم سے غافل نہیں ہیں، تم ہم سے غافل کیسے ہو جاتے ہو؟ ہم کیسے اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے کیا چیز کی کمی چھوڑی جو آگے آیت میں بیان ہوگی۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی، بقدر، ایک مخصوص اندازے کے ساتھ، کیونکہ اگر اللہ اس اندازے کو بھول جائے، ہم جیسے بھول جاتے ہیں، پانی ٹنکی میں بھرنے لگتے ہیں، ٹینکس میں، اور وہ اوور فلو ہو جاتا ہے۔ سوچیں اللہ تو اتنے بھی غافل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کو ایک اندازے کے ساتھ دیا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر اندازہ ایکسیڈ ہو جائے تو پوری دنیا ختم ہو جائے گی، اگر پانی اتنا زیادہ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پانی کا بھی ایک اندازہ مقرر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَسْقَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ٹھہرایا ہم نے اس پانی کو زمین میں، پھیلایا اس کو، چلایا اس کو زمین میں، اس پانی کو۔ وَإِنَّا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اتنی بڑی جو اللہ کی رحمت ہے ہمارے لیے، پانی، وہ بھی ہم کبھی پانی کو دیکھ کر بھی نہیں سوچتے کہ اگر میرا رب اسے لے لے، کیونکہ ہمیں اتنے بڑے بڑے سمندر نظر آتے ہیں کہ ہمیں کبھی یہ سوچ بھی نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کا احسان ہے۔ جیسے ایک ماں روز آپ کے اور میرے لیے کھانا تیار رکھتی ہے تو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ کھانا نہیں پکائیں گی تو اور کیا پکائیں گی، کھانا کہاں ہے؟ یعنی ہم اپنی نعمتوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں پانی کے معاملے میں فرماتے ہیں، جیسے بچے کے معاملے میں بھی ہم نے ڈسکس کیا، ایسے پانی کو بھی دیکھ کر اللہ کے ہمیشہ تھینکفل رہا کرو، کیونکہ یہ وہ لوگ جن کے پاس پانی کی قلت ہے، انہیں اس بات کا احساس ہے کہ پانی کتنی بڑی
نعمت ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَى ذَهَابٍ، اور بے شک ہم اسے لے جانے پر، اس پانی کو لے جانے پر، عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، البتہ ہم قدرت رکھتے ہیں کہ پورا پانی تم سے لے جائیں، زمین کے اندر تک اتار دیں، سوکھ جائیں تمہارے ہر پانی کھینچنے کے ذرائع، اور تمہاری تمام چیزوں سے تم ہاتھ دھو بیٹھو اگر اللہ چاہیں. اللہ یہ آپ کو اور مجھ کو اتنی بڑی بات بتا رہے ہیں کہ بے شک ہم اس پانی کو بھی لے جانے پر قدرت رکھتے ہیں، اور اس سے پہلے آپ کو اور مجھ کو ہمارے اپنے جانے کا احساس دیا گیا کہ تم جو پیدا ہوئے ہو تو تم مرنے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہو، اور تمہیں مر کے اٹھنا ہے، اور اٹھنے پر تمہیں کیا چیزیں کام آئیں گی، جس سے سورہ مومنون کا آغاز ہوا تھا، قد افلح المؤمنون، کہ یقیناً کامیابی کون سے مومن پائیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں نا، سٹیپ بائی سٹیپ میرے اور آپ کی زندگی کا مقصد بتایا جا رہا ہے. اب اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں پیدا کر کے بھول نہیں گئے، ہم نے تمہیں پانی دیا، فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ، پھر بنائے، پیدا کیے، پھیلائے ہم نے تمہارے لیے اس پانی سے باغات، اور باغات سے پھر کیا وجود میں آیا، من نخیل وعناب، کھجوروں اور انگوروں کے اللہ نے باغ کے باغ تمہارے لیے بنائے، تمہارے لیے. لکم، لکم بڑا خوبصورت ورڈ ہے کہ اگر آپ مانے نہ مانے، مجھ کو ماننا پڑے گا کہ یہ میرے لیے بنا ہے. اگر آپ کہیں کہ سب کے لیے بنا ہے تو سب کے لیے تو بنا ہے، لیکن میرے لیے تو ضرور بنا ہے. تو مجھے تو اللہ کا شکر گزار ضرور ہونا پڑے گا، چاہے کوئی قدر کرے نہ کرے. ہم سب انڈیویجول لیول پر یہ سوچیں کہ کوئی اسے مانے نہ مانے، میں تو اللہ کا ہو جاتا ہوں کہ اس نے مجھ پر رحمتوں کی برسات کر دی. تو اللہ فرماتے ہیں اور تمہارے لیے کیا ہے کہ لکم فیہا فواکہ کثیرہ، تمہارے لیے اس میں پھل ہیں کثرت کے ساتھ، ومنہا تأکلون، اور اس سے تم کھاتے بھی ہو، وشجرہ، اور تمہارے لیے درخت بھی ہیں، تخرج من طور سیناء، جو کہ طور سینا کو خاص فوکس کیا گیا، جبکہ درخت تو بہت سارے ہیں، بہت چیزوں کے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ درخت کی چیزوں سے تو ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، درخت کو بھی ہم نہیں چھوڑتے ہیں، وہ بھی ہماری زندگی میں کتنا بڑا امپورٹنس رکھتی ہے. یہ درخت کی لکڑیاں، اس کے سائے، یعنی ہم پورا اللہ کی ہر چیز کو استعمال کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اور درخت کہ جو نکالتا ہے طور سینا سے نکلتا ہے، تم بھی تو بالدہن، وہ کیا اگاتا ہے کہ اس سے ہم تیل یوز کرتے ہیں، جس کو ہم زیتون کا تیل کہتے ہیں، وَالصِّبْغِ لِلْآكِلِينَ، اور اسی زیتون سے سالن بھی بنتا ہے کھانے والوں کے لیے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اب اللہ تعالیٰ ان پروویژنز کے ساتھ، جہاں پانی کا ذکر ہوا، وہاں درخت کا، وہاں پھلوں کا، اب آپ کے لیے اور میرے لیے جانور بھی بنائے گئے. ہمارے لیے، ہمیں جانوروں کے لیے نہیں بنایا گیا، جانوروں کو ہمارے لیے بنایا گیا. سوچئے کہ پھلوں کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، ہماری ضرورت نہیں تھی، ہمیں پھلوں کی ضرورت تھی. سوچئے کتنی بڑی ریالٹی ہے، تھینکفل ہونے کے لیے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے چوپایوں میں بھی البتہ بڑا لیسن ہے. عبرت کا معنی ایک تو ہوتا ہے کہ عبرت حاصل کرنا، یعنی اس سے کچھ سبق سیکھنا، اور اس کا ویسے بھی معنی ہوتا ہے نشانی اور لیسن دیکھنا. تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بڑی نشانیاں، بڑا لیسن ہے چوپایوں میں بھی، جانوروں میں بھی. کیا لیسن ہے آپ غور کریں. نسقیکم، ہم پلاتے ہیں تم کو، مما فی بطونہا، اس سے جو اس جانوروں کے پیٹوں میں ہے. یعنی پیٹوں میں کیا ہے، دودھ بھی ہے اور خون بھی ہے اور گوبر بھی ہے
اور گوشت بھی ہے. یہ گوبر اور خون کے درمیان سے نکلنے والا صاف ستھرا دودھ. اور یہ میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. اس کو میں ہمیشہ ایز اے سبق لیتی ہوں, ایز اے لیسن لیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک جانور کے اندر اتنا گوبر, اتنا خون, اتنی گندگی کے ساتھ کتنا دودھ کو پروٹیکٹ رکھتے ہیں, کتنا اس کی حفاظت کرتے ہیں, اور ہم اس کے پیٹ سے اس دودھ کو نکالتے ہیں, پھر اس کو کاٹ کر اس کے گوشت کو بھی یوز کرتے ہیں, پھر اس کی اسکن کا بھی فائدہ لیتے ہیں. لیکن دودھ کے نکلنے پر میں نے بہت سبق حاصل کیا ہے کہ اگر میں بھی چاہوں تو گندگی کے درمیان صاف شفاف رہ سکتی ہوں. یعنی مجھے یہ لیسن ملتا ہے کہ میرے رب نے میری اتنی حفاظت کی ہے, جو مجھے فلاح کا, جو آپ نے پہلا رکوع پڑھا, مجھے کامیابی کی تمام چیزیں بتا دی گئیں کہ اگر تم یہ اپناؤ گی تو جنت الفردوس تمہارا مقام, تمہاری وراثت ہوگی. آج تو وراثت ہمیں باپ داداؤں سے مل جاتی ہے, شوہر کے مہر سے مل جاتی ہے, لیکن یہ وراثت تو انسان اپنے اعمال سے کمائے گا. اور اگر وہ دودھ کی اگزامپل کو یاد رکھے تو اس کے لیے کوئی ایکسکیوزز نہیں ہے لائف میں کہ میں نے گناہ کیوں کیے, بلکہ وہ دودھ کی طرح صاف اور شفاف رہ کر دکھائے گا گندگیوں کے بیچ میں, نہ کہ وہ ایکسکیوزز رکھے گا کہ میں کیا کروں, میں مجبور تھا. تو بہت بڑی بات آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ تمہارے لیے لیسن ہے, ہم پلاتے ہیں تم کو اس سے جو ان جانوروں کے پیٹوں میں ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ, اور تمہارے لیے ان جانوروں میں اور بھی کثیر منافع موجود ہیں. تو وہ بھی ہم نے ڈسکس کیا. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ, اور اسی جانوروں میں سے تم کھاتے بھی ہو. اب کشتیوں کی طرف اشارہ ہوا اور جانوروں کے بھی طرف کہ وَعَلَيْهَا, اور ان جانوروں پر, وَعَلَى الْفُلْكِ, اور کشتیوں پر, تُحْمَلُونَ, تم سواری بھی کرتے ہو. یعنی جانوروں کے اتنے فائدے بتا کر پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سواری کے بھی طور پر انہیں استعمال کرتے ہو. اور اب جب یہ بات ہو رہی تھی تو کشتی کا بھی ذکر آ گیا. اس سے پتہ چلتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے, تم کیوں بھول جاتے ہو اللہ کی ملاقات کو, تمہیں یاد کیوں نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کو محفوظ رکھا, اس میں تمام فلاح کس چیز سے ملے گی اس پوائنٹس کو محفوظ رکھا. تم میں اتنی ریزسٹنس ڈالی, تم اتنے کیپیبل ہو کہ تم اس جنت کو خرید سکتے ہو, جو کہ جنت الفردوس کے نام سے ہمیں وراثت کے طور پر پیش بھی ہو سکتی ہے اگر اللہ چاہے کہ ہم اگر اللہ کے اصولوں پر جاری و ساری رہیں. اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں ہر پل اپنی یاد نصیب فرمائے اور ہمیں بہترین کام کرنے والا بنائے. جو ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے ہم بہترین انداز سے اسے نبھا کر جنت الفردوس تک پہنچ سکیں. دیکھیں کانٹیکس پر ضرور نظر رکھیے گا جو آپ کو آیت نمبر 11 میں بتایا گیا. اب آپ دیکھیے بات پرفیکٹ شروع ہو گئی کہ البتہ یقیناً بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف. یعنی اگر آپ کو آیتوں سے آیت جوڑنے کا طریقہ آتا ہو تو اب آپ کو آپ کا کام بتا دیا گیا کہ نوح علیہ السلام یعنی انبیاء کرام بھی صرف دنیا میں وحی دینے نہیں آتے ہیں, انہیں لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے جو آپ کی اور میری اولین ترجیح بھی ہونی چاہیے اور ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے. پریشان ہوتے ہو تو مت پوچھا کرو کہ میں کیوں پریشان ہوں, غور کیا کرو کہ اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہو یا نہیں, اللہ کی باتیں سمجھ کر پڑھ رہے ہو کہ نہیں. دیکھیں رمضان بالکل قریب ہے, ہم غنیمت جان لیں اپنے ان دنوں کو کہ اس رمضان میں ہم نے اپنے اس قرآن کی سیلیبریشن کیسی کرنی ہے. یہ قرآن کی سیلیبریشن کا منت ہے,
نہ کہ ہم یہ دیکھیں کہ کیا کچھ ہماری قسمت میں لکھا جا رہا ہے بنسبت اس کے کہ ہم قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، قسمت ہماری خود بخود اچھی ہوتی چلی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوح علیہ السلام کی جو بات شروع کی، تو انشاءاللہ آپ اور ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ میرے صرف بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اصل بات شروع ہو گئی کہ تمہیں کامیابی کے ساتھ یہ اللہ کی بات لوگوں تک پہنچانا بہت ضروری ہے، تب ہی جا کر تم جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام کو پہنچ سکتے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔